قال اللہ سبحانہ وتعالی وقال ربکم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعاؤں کے ابواب چل رہے ہیں اور آپ کو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کو اللہ جل شانہ سے کیا مانگنا چاہیے اور کیسے مانگنا چاہیے، بہت بڑا علم ہے یہ، اور اس میں ان دعاؤں کا پتہ چل جائے جو اللہ جل شانہ نے خود تلقین فرمائی ہیں۔ خود اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دعاؤں کی تلقین فرمائی کہ ان الفاظ میں مجھ سے مانگو، یا ہمیں وہ الفاظ پتہ چل جائیں جو رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے۔ یا حدیث شریف میں ہے، انہی الفاظ میں دعا کو مانگا جائے۔ اگر کسی کو وہ الفاظ یاد نہیں ہیں تو یاد تو کرنے چاہیے، لیکن جب تک یاد نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ اس مفہوم کو اپنی زبان میں انسان بے شک ادا کر لے، اس کو پتہ ہو کہ یہ چیزیں مانگنے کی ہیں۔ بعض اوقات انسان کو دعاؤں کے اندر اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز اس کو مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کس چیز کا سوال کرنا چاہیے۔ اس پر دعائیں چل رہی ہیں، اور میں نے آپ کو وہ کتاب کی چونکہ ظاہر ہے کہ اس طرح میرے صرف بول دینے سے اور آپ کے سن لینے سے تو آپ کو یاد نہیں ہوتی، تو اس کے لیے میں نے آپ کو وہ مناجات الفقیر کا کہا تھا کہ وہ لے لیں، اس میں یہ ساری دعائیں جمع ہیں، اور اس کی انہوں نے سہولت کے لیے اور آسانی کے لیے منزلیں بنا دی کہ ہر روز اس میں سے ایک حصہ بندہ پڑھ لے تو 7 دنوں میں، پورے ہفتے میں وہ ساری دعائیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ زیادہ پڑھنا چاہے زیادہ پڑھ لے، لیکن 7 دنوں کے اندر اس کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اسی سلسلے کو چونکہ بیچ میں 1-2 جمعے میں نہیں پڑھا سکا تو اس لیے اس کی خلاصہ بیان کر دیا کہ اس میں بہت ساری دعائیں گزر گئیں، کچھ اور آگے ہیں جو آج آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم میں، صحیح مسلم میں، کہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والحرم وعذاب القبر اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها، رواہ مسلم۔ یہ ایک بہت ہی جامع دعا ہے جس میں تمام برے اخلاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، جو چیزیں اخلاق کی برائی ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ہم دعاؤں میں اپنی صرف دنیاوی ضروریات کا ذکر کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، کوئی اپنے قرضے کا صرف ذکر کرے گا، کوئی اپنی مالی مشکلات کا ذکر کرے گا، کوئی اپنی درپیش پریشانیوں کا ذکر کرے گا، لیکن ہم دعاؤں میں اچھے اخلاق نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگتے عام طور پر۔ یہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اعلیٰ ترین اخلاق کی، عظمتوں کی، بلندیوں پر ہیں۔ خود اللہ جل شانہ نے فرمایا، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اخلاق مانگ رہے ہیں۔ ہم تو اللہ معاف کرے ہمارے اخلاق کیا ہیں، ساری اخلاقی برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں اس کمی کا احساس نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے اخلاق کا سوال بھی نہیں کرتے۔ تو یہ کیا چیز مانگی گئی؟ تو فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز، یا اللہ میں لاچاری سے پناہ مانگتا ہوں۔ عجز، عاجزی کہتے ہیں
ایک تو عاجزی وہ ہے نا تواضع جس کو کہتے ہیں، وہ تو مطلوب ہے، یہ بے بسی مراد ہے، یہاں پر لاچاری مراد ہے کہ میں بے بس ہو جاؤں کسی چیز کے لیے۔ انسان دیکھیں نا عبادت سے بے بس لاچار ہو سکتا ہے، عبادت نہیں کر سکتا۔ والکسلی، اچھا کسل کہتے ہیں سستی کو۔ بے بسی میں تو انسان چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، سستی کے اندر انسان میں صلاحیت ہوتی ہے کام کرنے کی، لیکن سستی کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا ہوتا، سستی اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ والبخلی، اور بخل سے، کنجوسی سے، جہاں پیسے خرچ کرنے کی جگہ آئے اور انسان نہ خرچ کرے تو اس کو بخل کہتے ہیں۔ والحرمی، سٹھیا جانے سے، بڑھاپے کی ایک عمر آتی ہے جس میں انسان سٹھیا جاتا ہے، اس کا دماغ بچوں کی طرح ہو جاتا ہے اور عقل انسان کی معاف ہو جاتی ہے بڑی عمر میں جا کر، تو اس کو حرم کہتے ہیں عربی کے اندر۔ وعذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، کہ اللہ میرے نفس میں تقوی پیدا کر دے، میرے نفس کو تقوی عطا فرما دے۔ وزکیہا، اور یا اللہ اس کو پاک کر دے، میرے نفس کو پاک کر دے۔ انت خیر من زکاہا، اس لیے کہ تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، یعنی تیرے پاک کرنے سے زیادہ کوئی اور صورت نہیں ہے اس کے پاک ہونے کی۔ انت ولیہا و مولاہا، یا اللہ تو اس کا کارساز ہے میرے نفس کا، میرا نفس سے مراد خود انسان خود مراد ہے، اور یا اللہ تو اس کا کارساز ہے، تو اس کا مولا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم نافع نہ، نفع پہنچانے والا نہ۔ بہت سے لوگوں کا علم صرف اپنی علمی بڑائی جتلانے اور بحث مباحثے کے کام آتا ہے، اس کے علاوہ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ ان کو دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے کوئی دو چار لفظ پڑھ لیے ہیں، یا کوئی دو چار حرف سن لیے ہیں، یا کوئی دو چار باتیں ان کو پتہ چل گئی ہیں، اس کا ایک ہی مصرف ہے کہ وہ آپ کو یا بحث مباحثے میں نظر آئیں گے، ہر بندے کے ساتھ ان کا اختلاف ہوگا، اور ہر بندے کے لیے ان کے پاس کوئی نہ کوئی تجویز اور مشورہ ہوگا، اور اس کے یا اپنی بڑائی جتلانے کے لیے وہ علم استعمال ہوتا ہے۔ اس کو علم غیر نافع کہتے ہیں، وہ علم جس کا انسان کو نفع نہ ہو۔ ظاہر بات ہے مناظرے کرنے سے، بحثیں کرنے سے، بڑائی جتلانے سے، لوگوں کے اوپر اپنی دھاک بٹھانے سے انسان کو کوئی فائدہ تو نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے، تو علم اس کے نقصان کا باعث ہو گیا۔ اس سے تو وہ ان پڑھ بہتر ہوتا ہے جس کو پتہ تھوڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن وہ اس پہ عمل کرتا ہے، جس کو چند باتیں پتہ ہیں اس پر عمل کر رہا ہے، وہ اس بندے سے 1000 درجے بہتر ہے جس کو بہت ساری باتیں پتہ ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو ایسے علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اور ومن قلب لا یخشع، اور یا اللہ ایسے دل سے میں پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر نرمی نہ ہو، ایسے دل سے جس کے اندر خشوع اور خضوع نہ ہو۔ بعض اوقات دل انسان کا سخت ہو جاتا ہے اور پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، قرآن کہتا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اشد من الحجارہ۔ تو اس دل کے اوپر قرآن و سنت اور نصیحت و عبرت اور واعظ و موعظت اثر نہیں کرتی، اس کو آپ جو بھی پڑھ کے سنا دیں، سے قرآن نے کہا ہے کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ ان لوگوں کو جتنا قرآن نے ڈرایا ہے، اگر وہ قرآن کی ان اتنی سخت وعیدوں سے نہیں ڈرے تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کون سی ایسی بات آئے گی جو ان کے دلوں کو ہلائے گی، جو ان کو نعمت ایمان سے سرفراز کرے گی۔ تو وہ جو قلب لا یخشع ہے اس پر اثر نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قلب سے پناہ مانگی، اور یہ قلب لا یخشع اس وقت بنتا ہے جب تسلسل کے ساتھ انسان گناہ کرتا رہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر دفعہ گناہ کرنے سے انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا تو اگلے گناہ سے ایک اور نقطہ، ایک اور نقطہ، اور یہ نقطے لگتے 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 اس کے پورے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اس قلب میں یہ جو سیاہ دل ہوتا ہے اس پہ نصیحت اثر نہیں کرتی، یہ عبرت نہیں پکڑتا، اپنے دائیں بائیں چیزیں دیکھتا رہتا ہے، اس کو عبرت نہیں ہوتی۔ یہ روز 10 لاشیں بھی اگر قبرستان میں جا کر قبر میں اتارے، اپنی موت اس کو یاد نہیں آتی۔ آپ دیکھیں نا کتنے لوگوں کا پیشہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی
ان کا کام ہی لاشوں کے ساتھ ہوتا ہے، بعض اوقات ہاتھوں سے لاشیں نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنا ڈیلی روٹین بن جاتی ہے کہ اس سے کسی کی موت کو دیکھ کر کوئی عبرت نہیں ہوتی، بس آسانی سے ایک دوسرے کہتے ہیں جی ایکسپائر ہو گیا، جی کیا ہوا، جی ایکسپائر ہو گیا، اٹھا کے سائڈ پہ ڈال دیے۔ آپ کبھی جائیں اسپتالوں کے مردہ خانوں میں، ادھر لاش پڑی ہوگی، ادھر نیچے وہ سارے لوگ آرام سے اپنا کھانا شانا کھا رہے ہوں گے، روٹین ہوگی، وہ لاش کو سائڈ پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، یا اس کو سرد خانے میں رکھنا ہے۔ یہ جو لوگ اس ڈیوٹی پر ہوتے ہیں جتنے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہر لاش دیکھ کر ان کا دل رس رہا ہوتا ہے کہ روز کا کام ہے صبح سے شام تک لاشیں دیکھ رہے؟ تو یہ عبرت تھوڑی ہوتی انسانوں کے یہ بندہ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کی برزخ شروع ہو گئی اور اب اس کا حساب کتاب قبر میں رکھا جائے گا اور میں نے بھی اسی طرح مرنا ہے اور مجھے تو چند لمحے مل گئے، شکر ہے، اس سے میں کیا فائدہ اٹھا لوں، اس بیچارے کی تو مہلت ختم ہو گئی۔ تو یہ عبرت کہلاتی ہے، یہ جذبات انسان کے عبرت۔ اور بعض اوقات انسان کا دل عبرت حاصل کرنے سے عبرت پروف ہو جاتا ہے، اس کو نہیں فرق پڑتا کوئی بھی، وہ جو حادثے دیکھتے رہے۔ آپ دیکھیں یہ حادثات ہو جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر اور لوگ کچھ مر جاتے ہیں، کچھ کٹے پھٹے زخمی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ چیخ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت کچھ لوگ لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت ان زخمی عورتوں کے ہاتھوں سے زیور نوچ رہے ہوتے ہیں اور ان کے کان سے بالی اتارنے میں چونکہ وقت لگتا ہے تو کھینچ کے بالی ان کے کان کی لوئیں پھٹ جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ یہ واقعات اتنے عام ہیں کہ آپ یہ سڑکوں کے، بڑی سڑکوں کے کنارے پر رہنے والوں سے آپ پوچھیں کیا ہوتا ہے، کسی بس کا حادثہ ہو جائے تو دو چار لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کہ بھاگ کر ان لوگوں کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جو کہ وہاں لوٹ مار کے لیے پہنچتی ہے، اور وہ زخمیوں سے اور مردوں سے اور لاشوں سے ان کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں، ان کے موبائل اکٹھے کر رہے ہیں، عورتوں کے زیور اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں تو کتنا عبرتناک منظر ہوتا ہے کہ کچھ مر گئے ہیں، کچھ زخمی ہیں، جو زخمی ہیں ان کی چیخ و پکار ہے، ان کی آہ و بکا ہے، اس دل پر کوئی اثر ہی نہیں، اس نے سوچا ہے موقع ہے۔ اس کو تو آپ چھوڑیں، کتنی کثرت کے ساتھ خانہ کعبہ کے اندر طواف کرتے ہوئے لوگوں کی جیبیں کٹتی، عام ہے، آپ کو پتہ ہے لوگ کتنا طواف کرنے والا چونکہ احرام میں ہوتا ہے تو بیچارہ کتنی اپنی بیلٹ باندھنے کے بعد بھی اس پر بار بار، جن لوگوں کو تجربہ ہے وہ ہر 10-15 منٹ کے بعد ہاتھ مارتا رہتا ہے کہ موجود ہے یا نہیں ہے، کوئی چیز لے گئے۔ خدا کے گھر کے سامنے طواف ہو رہا ہے وہاں پر، اور انسان خدائی پکڑ سے وہ آپ کا کیا خیال ہے وہ غیر مسلم تو نہیں ہوتے؟ کیونکہ غیر مسلم تو وہاں داخل ہی نہیں ہو سکتے، تو مسلمان ہوتے ہیں سارے کے۔ اور بعض لوگ، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یعنی یہ لوگ باقاعدہ اسی مقصد کے لیے سفر کرتے ہیں، ویزے لے کے جاتے ہیں باقاعدہ، یہ وہاں کے ضروری نہیں کہ رہائشی ہوں، یہاں سے بھی جاتے ہیں اسی کام کے لیے۔ تو انسان کا قلب سختی کے اعتبار سے اتنا بھی سخت ہو سکتا ہے جتنی آپ سختی کی اور قساوت کی اور آپ جو سوچ سکتے ہیں، انسانی دل اس سے بھی زیادہ سخت، اور جس کو کہنا چاہیے کہ ایک بے نیاز آخرت کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دل سے پناہ مانگی ہے، وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، جس دل کے اندر خشوع اور خضوع نہ، انسان کا دل کا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ عبرت کی بات سن کر، نصیحت کی بات سن کر لرز جائے اور اس کو فوراً تنبیہ ہو جائے اور اس کی زبان کے اوپر توبہ کے کلمات جاری ہو جائیں اور دل سے وہ شرمسار اور نادم ہو جائے اپنی سابقہ زندگی پر، اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے عزم کرے کہ یا اللہ آئندہ میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ وہ نفس ہے اور یہ وہ قلب ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ من نفس لا تشبع، یا اللہ میں ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں جس کا پیٹ نہ بھرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں عجیب جامع دعا ہے۔ پیٹ نہ بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیر نہ ہو، جیسے کہ ہمارا نفس ہے دنیا سے سیر نہیں ہوتا، جہاں جگہ مل جایا کرے جمعے کے دن وہاں بیٹھ جایا کرے۔ اتنے لوگوں کو پھلانگ کر آپ آگے آئے ہیں، یہ ٹھیک نہیں، منع ہے شرع کہ جمعے کی نماز میں جہاں پر بندے کو جگہ ملے دیر سے آئے وہاں بیٹھ جائے۔ کندھے پھلانگنے سے منع کیا کہ اس آگے آنے کا فائدہ کوئی نہیں، جہاں جگہ ہو بس ادھر ہی خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ تو کہا من نفس لا تشبع، وہ نفس جو سیر نہ ہو، جیسے ہمارے نفوس ہیں،
آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم 1 لاکھ روپے کما لیں تو سیر ہو جاتا ہے؟ ہم 1 کروڑ کما لیں تو سیر ہو جاتے ہیں؟ 1 کروڑ ہو گیا کافی ہے؟ نہیں، اب دوسرا چاہیے۔ جو 1 ارب کما رہا ہے، کیا وہ 1 ارب پر سیر ہو گیا؟ نہیں، وہ کہتا ہے دوسرا ارب چاہیے۔ جو 1 کھرب کما رہا ہے، اس وقت ایسے لوگ ہیں جو کھربوں کے اندر کماتے ہیں، سالانہ کھربوں کی ان کی آمدن ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا وہ سیر ہو گئے؟ 10 15 20 کھرب 50 کھرب سالانہ کماتے ہیں، تو کیا اس سے وہ سیر ہو گئے؟ وہ کہیں گے نہیں جی، ابھی تو بہت کچھ باقی، ابھی تو اتنے مسائل ہیں۔ تو یہ نفس لا تشبع، وہ نفس جو کبھی بس نہ کہے، جس کی زندگی میں بس نہ ہے کہ بس یہ کافی ہے، اتنا کافی ہے، ایسے نفس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اس میں ہر قسم کی شہوات داخل ہیں، اس میں جس کو کہتے ہیں شہوت البطن اور شہوت الفرج، ہر قسم کی خواہشات نفسانی، کہ اس کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہشات کے فطری طور پر پورا کرنے کا ایک بندوبست رکھا ہے۔ مثلا جنسی خواہش اللہ نے نکاح رکھا ہے اس کے، لیکن ایک نفس ہوگا کہ جو نکاح سے سیر نہیں ہوگا۔ نکاح کیا اس نے، بیوی ہے اس کی، لیکن وہ صرف اس بیوی پر اکتفا نہیں کرتا، یہ نفس لا تشبع ہے۔ اس کے لیے شریعت نے رستے رکھے ہیں نا، کہ دوسرا نکاح بھی رکھا ہے، تیسرا بھی رکھا ہے، چوتھا بھی رکھا ہے، کہ نفس انسانی کی اسلام دین فطرت ہے، اس کی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گنجائش رکھی۔ ایسے ہی کمائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کمائی کو جائز رکھا ہے کہ انسان حلال کمائے، اس میں کوئی رکاوٹ اور ممانعت تو نہیں، لیکن کمانا کس لیے؟ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور مقصد حیات نہیں ہے۔ تو اگر ایک بندہ اپنی ضروریات کو اپنا مقصد بنا لے کہ وہ کہے کہ بس پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ میں کماؤں۔ وہ ایک صاحب ہیں، اب تو کچھ اور کام کرتے ہیں، پاکستان کے مشہور لوگوں میں سے، تو وہ ان کی اس کی اسٹیل ملیں، اسٹیل اور آئرن وغیرہ کا کام کرتے، تو اتنے منہمک ہوتے تھے اپنے کاموں میں، 17-18 گھنٹے پاکستان کے مختلف جگہوں کے اوپر یہ ملیں لگاتے تھے لوہے کی۔ تو کسی کو ان کا ایک انٹرویو میں پڑھ رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوہا بنانے کے لیے بھیجا، مجھے یوں لگتا کہ میری پیدائش کا مقصد مجھے ایسے بھیجا ہی اس کام کے لیے گیا کہ میں لوہے کا کام کروں دنیا میں۔ تو ایک انسان کو اپنا لوہا بیچنا یا خریدنا یا اسٹیل مل لگانا ایک ضرورت ہے انسان کی، کوئی بھی ذریعہ معاش ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ سمجھ لیا کہ بس میری پیدائش کا مقصد ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو بھرتا سیر نہیں ہوتا۔ تو ایسے نفس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، اور اس کا آخری جز ہے اس دعا کا، وَمِن دَعْوَةِ اللَّهِ يُسْتَجَابُ لَهَا، اور یا اللہ میں ایسی دعا سے جو قبول نہ ہوتی ہو تیری پناہ مانگتا ہوں، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہوتی۔ اس کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان کثرت معاصی کرے، بہت زیادہ گناہوں سے میں مبتلا ہو اور توبہ نہ کرتا ہو، فسق و فجور کے اندر مستقل مبتلا ہو، تو اس فسق و فجور کا ایک اثر یہ آتا ہے کہ دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہم عام طور پر دعا کے لیے چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی نیک آدمی سے کہیں، کوئی نیک بندہ مل جائے تو ہم اس سے دعا کی گزارش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے، صحابہ کو دعا کے لیے کہتے تھے، صحابہ حضور کو دعا کے لیے کہتے تھے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کسی آدمی کے بارے میں ہمارا گمان یہ ہو کہ یہ نیک ہے، اور تو ہم اسے دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے کہ یا اللہ میری وہ کیفیت وہ نہ ہو، میں اس حد تک نہ پہنچوں کہ جہاں دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی، اور دعائیں قبول ہونا جو بند ہونے میں سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے جس چیز کا، وہ حرام کا ہوتا ہے۔ بہت واضح حدیث شریف آتی ہے کہ ایک آدمی کے پیٹ میں حرام ہے، اور اس کے بدن پہ کپڑا حرام کا ہے، اور پیٹ میں غذا حرام کی ہے،
اور زبان پر یہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ دعا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ کیسے قبول ہو، انا یستجاب لہا، کہاں سے قبول ہو، مطلب کیوں قبول ہو، رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ سر سے پاؤں تک حرام کے اندر ہے، غذا بھی لباس بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کو کہاں سے، اس کی کیوں سنی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کہا کہ وہ من دعوت لا یستجاب لہا، ایسی دعا جو قبول نہ ہوتی ہو، یعنی انسان اس سٹیج تک نہ پہنچے کہ اس کی دعا جو ہے وہ رد ہونا شروع ہو جائے آسمانوں سے۔ اور وہ میں نے جس عرض کیا کہ اس میں مختلف کثرت معاصی ہیں، اس میں خاص طور پر دعا کی قبولیت اور عدم قبولیت کا تعلق اکل حلال کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ حلال ایسی بابرکت اور نورانی چیز ہے کہ اس سے اگر وہ ہو، کسی کا رزق حلال ہو تو اس سے باقاعدہ نور پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے واقعات میں لکھا ہے کہ امام العصر علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں اس قریب کے زمانے کے اندر، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، شیخ الحدیث بھی۔ تو وہیں اس قصبے میں، دیوبند ایک قصبے کا نام ہے، وہاں پر ایک بندہ رہتا تھا جو گھاس کاٹتا تھا اور گھاس کاٹ کے اس کے گٹھے بنا کے جا کے سبزی منڈی میں بیچتا تھا، وہ جانوروں کے چارے کے طور پر، وہ جیسا جانوروں کا چارہ بکتا ہے تو گھاس بیچتا تھا، اور وہ اپنی اس گھاس کی آمدن سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچاتا تھا۔ گھاس کی کیا بیچارے کی آمدن ہوگی، 2-4 گٹھے روز بیچ کر اپنا پیٹ پالتا تھا اپنے بچوں کا، اور وہ پورا سال تھوڑے پیسے بچاتا تھا، اور اس کے بعد وہ ایک دعوت کرتا تھا دارالعلوم دیوبند کے علماء کی، اساتذہ کی، سال میں ایک دفعہ۔ تو سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کی دعوت کا بڑا انتظار کرتے تھے کہ اس کی دعوت آئے گی، سال میں ایک دفعہ ہی کرتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کسی کی دعوت پر جاتے ہی نہیں ہیں، کتنے ہزاروں لوگ آپ کو بلانا چاہتے ہیں، اور آپ کا مامون ہی بڑے گوشہ نشین آدمی تھے، اس کی دعوت کا آپ کو بڑا انتظار ہوتا ہے۔ پوچھتے رہتے تھے کہ بھائی وہ وقت تو آ گیا، اس نے ابھی تک نہیں کی دعوت۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی کمائی کوئی اتنی اعلیٰ حلال کی ہے کہ جب یہ ہمیں کھانا کھلاتا ہے، میں پورا سال اس کے کھانے کی نورانیت اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہوں، پورا سال اس کے کھانے کا نور مجھے محسوس ہوتا ہے اپنے کھانے کے، اپنے جسم کے اندر۔ اس قدر یہ کوئی حلال قسم کمانے والا آدمی، اور ظاہر بات ہے آپ خود سوچیں کہ گھاس کاٹ کر بیچنے والے سے زیادہ کسب حلال کیا ہوگا، الکاسب حبیب اللہ۔ تو یہ جو حلال کمائی ہے نا، انسان کی آمدن حلال کی ہو، یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ نور ہے، اور یہ نور جو خود بھی کھا رہا ہو حلال، اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہو، اپنے والدین کو حلال کھلاتا ہو، اس سے بڑا انعام کسی شخص کا احسان اپنے اہل خانہ پر نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کو حلال کھلائے، اور اس سے بڑا ظلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کے ساتھ اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ انسان ان کے منہ کے اندر حرام کا لقمہ ڈالے، ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ ہمیں حرام کھلایا جا رہا ہے، اور اس کی نسلوں کی پرورش اور اس کے بچوں اور اس کی اولادوں کا جسم جو ہے وہ حرام سے نمو پا رہا ہو۔ اس حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو جسم حرام سے بنے گا، یعنی اس کا گوشت پوست حرام سے وجود میں آئے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ پھر اس کی جگہ جہنم ہے، کہ وہیں وہ جائے۔ تو اس کا دعا کی قبولیت کے ساتھ بھی پھر بہت زیادہ براہ راست تعلق۔ اس میں جو لوگ جتنی احتیاط کرتے ہیں، جس درجے کی بھی احتیاط کرتے ہوں، جتنی زیادہ بھی کریں اتنی کم ہے۔ اس میں انسان کو کمائی کے معاملے کے اندر وہمی ہونا چاہیے کہ کوئی 1 روپے بھی کہیں سے حرام کا میری آمدن کے اندر شامل نہ ہو جائے، اور لوگ کرتے ہیں اس کی احتیاط۔ ہمارے بعض رفقاء ہمارے ساتھی ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، اگر کسی دن اپنی ڈیوٹی کے اوقات میں سے آدھا پونا گھنٹہ کم ہو گیا، باقاعدہ اس کا حساب رکھتے ہیں اور اپنے دفتر کے اندر اطلاع کرتے ہیں کہ جی میری تنخواہ میں سے اتنے گھنٹوں کے پیسے کاٹ دیں کیونکہ میں نے وہ ڈیوٹی نہیں کی۔ نہیں چاہتے کہ اپنی آمدن کے ساتھ حرام آمیزش ہو۔ اور کاروباری لوگوں کے اندر ہمارے ایسے رفقاء اور ساتھی موجود ہیں
لاکھوں کروڑوں روپے کے فوائد ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، بعض چیزوں میں مسائل پوچھتے رہتے ہیں، اگر وہ حلال نہیں ہے کبھی بھی اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہمارے ایک دوست، ان کا ایک پلازا انہوں نے بنایا اور پورا بن گیا، تو پورا ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی کہیں F7 وغیرہ، تو کسی کنونشنل بینک نے ان سے مانگا کرائے کے لیے کہ پورا ہمیں دے دیں، حالانکہ اس میں بہت ساری دکانیں تھیں، انہوں نے کہا جی آپ ہم ایک اکٹھے ہی لیتے ہیں، اور مارکیٹ سے اونچا کرایہ دے رہے تھے، ان کی ضرورت تھی بہت سخت قسم کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا، میں ان کا نہیں دیں، تو ان کی کوئی ایسی ضرورت تھی کہ وہ بڑھاتے جا رہے کرایہ، بڑھاتے جا رہے، جس سے ان کی عادت ہوتی ہے، کہا کہ اتنے پر نہیں دے رہے، اتنا کر دیں کرایہ، جی اتنا کر دیں، اتنا کر دیں، کافی پہلے کی بات ہے۔ تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، اگر اب بھول نہ ہو تو آخر کے اندر کافی پرانی بات ہے، تو بہت رقم اس زمانے میں ڈالر کوئی 60-70 روپے کا ہو، تو کہا کہ 36 لاکھ روپے تک وہ ماہانہ کرائے پر چلے گا، جو مارکیٹ سے بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں دیں گے، سودی بینک کو نہیں دوں گا کرائے پر۔ 8 مہینے وہ خالی رہا، تو 35 لاکھ روپے کے حساب سے ان کو 8 مہینے نقصان ہوتا رہا، کہتے ہیں جی جتنا بھی ہوتا رہا، اس کے بعد وہ چڑھ گیا۔ تو مجھے دل میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو ہمیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ادھار نہیں چھوڑتا، تو مجھے یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرے گا کہیں سے، کیونکہ یہ جو اس نے اپنا 2-3 کروڑ کا نقصان کیا، اس زمانے کا 2-3 کروڑ، تو مجھے جیسے ایک بندے کو انتظار ہوتا ہے کہ اللہ کا معاملہ دیکھنے کے لیے، میرے دل میں تھا کہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، یہ تو مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس نے خالص اللہ کے لیے چھوڑا اور کوئی چیز نہیں، ان لوگوں کا اصرار بھی پتہ اور اس کا انکار بھی پتہ۔ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جیسے اس کو ایک اور جگہ سے، یوں سمجھیں کہ کوئی 10 ارب روپے کی چیز اس کو 50 کروڑ روپے کے اندر مل گئی، 9.5 کروڑ 10 کروڑ کا فائدہ اس نے ایک ہی سودے کے اندر کیا۔ تو ویسے ہی مجھے بتاتے رہتے، اپنے معاملات کے مشورے کرتے، تو میں نے اسے کہا کہ یہ تل کا بتل کا، یہ اس کا اجر ہے، وہ جو آپ نے پتہ نہیں آپ کو خود یاد بھی ہے یا نہیں ہے، یاد ہے کہ ادھر جو آپ نے نقصان کیا یہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلافی ہے، اور ایسی تلافی ہے کہ 10 گنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہی ایسے، انسان اپنی حیثیت کے مطابق معاملہ کرتا ہے، اللہ اپنے شان شان معاملہ کرتا ہے۔ انسان خود کتنا کر سکتا ہے، وہ تھوڑا سا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنی شان کے مطابق کہتا ہے کہ جی اپنے اوپر اللہ تعالیٰ قرضہ چھوڑتا نہیں ہے کہ تمہارا احسان میرے اوپر رہ جائے، میری وجہ سے تم نے نقصان کیا ہے یہ رہ جائے تمہارا، ایسے نہیں ہوتا، اس کو پورا کرتا ہے، اور ایسا پورا کرتا ہے کہ بندے کے جسے کہتے ہیں اگلے پچھلے ساری چیزیں اس میں پوری ہو جاتی۔ لیکن یہ اللہ جل شانہ انسان سے ضرور مانگتا ہے کہ تم ایمان بالغیب لائے ہو، تم پہل کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ پہل کرے تو پھر کون رہ جائے گا دنیا کے اندر؟ امتحان کیا ہے پھر، آزمائش کیا ہے پھر؟ وہ تو ہر بندہ اس ڈیل کے لیے تیار ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو کر لے، پھر پہلے تو زیادہ کر دے، پھر تھوڑا ہم کر دیں گے بعد۔ تو اس میں دنیا میں کون رہے گا باقی؟ کون ایسا ہے جو اس کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ یہاں جو آزمائش اور امتحان صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کرتے ہوئے پہل کرے، پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا اور اپنے وقت پر آئے گا۔ اور انسان کو اس میں جلد بازی بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا کچھ کرنے کے بعد فوراً نظریں ٹکا کر بیٹھ جائے کہ اب کچھ ہونے والا ہے۔ اس میں انسان کرے آخرت کی نیت سے، دنیا کی نیت سے کرے ہی نہ، کرے اس خیال سے کہ میں نے حکم الہی پورا کیا ہے، اجر اس کا آخرت کے اندر اللہ پاک مجھے دے گا۔ اگر دنیا میں کچھ دے دیا تو ہم تو خوش ہوتے ہیں، صحابہ کرام خوش نہیں ہوتے تھے، ڈرتے تھے بہت زیادہ۔ صحابہ کہتے تھے جب صحابہ کو دنیا کی چیزیں ملنا شروع ہوئی اللہ کی طرف سے تو صحابہ روتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آخرت کا اجر دنیا کے اندر مل رہا ہو، کہ اللہ پاک آخرت میں کہہ دے کہ تم نے یہ کیا تھا، میں نے یہ نہیں دے دیا تھا دنیا میں، تو بس قصہ ختم ہو گیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں دنیا میں کچھ نہ ملے تاکہ یہ چیزیں محفوظ رہیں، کیونکہ جو چیز دنیا میں ملے گی وہ عارضی ہوگی، وقتی ہوگی، اور جو آخرت میں ملے گی دائمی ہوگی، ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ تو کون بندہ ہمیشہ کی چیز کا سودا جو ہے وہ عارضی چیز کے ساتھ کرتا ہے دنیا میں؟ کوئی بندہ بھی، کوئی سمجھدار آدمی، کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کرتا۔ تو یہ جو حلال ہے اس کے رستے میں آزمائش آتی ہے، بظاہر انسان کو بعض اوقات نقصان محسوس ہوتا ہے،
ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ جی یہاں پر تھوڑے ظاہر بات ہے حلال کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو یقینی طور پر معلوم ہوگا حلال ہے وہ آپ کے لیے ہے، اور جس پر آپ کو شبہ ہو جائے گا، شک ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کو آپ کو اپنی ملک سے نکالنا ہوگا۔ اس کو یا تو اس کے اگر مالک معلوم ہے تو وہاں تک پہنچانا ہے، بعض صورتوں کے اندر مالک معلوم نہیں ہوتا تو اس کو صدقہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کام کے لیے اگر انسان تیار ہو تو اس کو اللہ جل شانہ حلال آمدن اور حلال رزق کا جس کو لطف عطا فرما دیتے ہیں، اس کو یقین کریں کہ اربوں کھربوں کا حرام اس کے لیے گوبر کے ایک ڈھیر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ کوئی اس کو فرق نہیں پڑتا اس بات سے کہ آپ اسے کہیں کہ یہ ایک ڈھیر ہے سونے اور چاندی کا، کھربوں روپے کا، اس کے نزدیک اس کی وہی حیثیت جیسے آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ غلاظت کا ڈھیر ہے، اٹھا کے اپنے گھر لے جاؤ۔ کون اپنے گھر لے کے جاتا ہے؟ آپ کسی سے کہیں نا جاتے ہوئے گوبر اپنے گھر لے جاؤ، کوئی لے کے جائے گا کہ جا کے اپنے گھر میں ڈھیر کر دو، اپنے کمروں کے اندر جا کے رکھو؟ تو بندہ کہے گا کہ جی میں تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ سلیم الفطرت آدمی یہی کہے گا۔ یہی فرق پھر طبیعت انسانی کے اندر حلال اور حرام کے اعتبار سے قائم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کے اوپر رکھے اور حرام سے اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے۔